Welcome to my adventurous channel. ایک شہزادی جس کے دونوں ہاتھ راکھ بن گئے، ایک سلطنت جو اس کے درد کی گونج سے دہل اٹھی، جو ہر زخم کے پیچھے چھپا ہوا راز فاش کرنے والی تھی۔ یہ ہے بے دست شہزادی کی دل دہلا دینے والی کہانی، محبت، معصومیت، قربانی اور جادوئی آزمائشوں کی داستان۔ سلطنت ویرانور میں شہزادی الیاہ اپنی معصومیت کی وجہ سے مشہور تھی۔ ہر صبح محل کے باغ میں وہ پھولوں کو پانی دیتی، بچے اس کے پاس آ کر کھیلتے اور رایا اسے نور دل شہزادی کہہ کر پکارتے۔ مگر ملکہ فریشہ شہزادی سے جلتی تھی، کیونکہ بادشاہ کا دل اپنی بیٹی کے لیے دھڑکتا تھا، ملکہ کے لیے نہیں۔ ایک رات ملکہ فریشہ نے جادوگر موروال کو محل کے خفیہ کمرے میں بلایا۔ میری راہ میں صرف ایک رکاوٹ ہے الیاہ، اسے ختم کر دو۔ موروال مسکرایا، خون بہانے سے طاقت پیدا ہوتی ہے، لیکن اسے ماروں گا نہیں، اسے زندہ رہ کر رونا ہوگا۔ اسی رات محل میں اندھیری ہوائیں گونجی۔ الیاہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک سے دھواں اسے گھیرنے لگا۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ موروال کی آواز گونجی، معصوم ہاتھ سب سے روشن طاقت رکھتے ہیں، اسے ختم کیے بغیر اندھیرا مکمل نہیں ہوتا۔ دھواں بھڑکا، اگلے لمحے الیاہ زمین پر گری، اس کے دونوں ہاتھ خاک بن چکے تھے۔ محل میں قہرا مچ گیا، بادشاہ پاگلوں کی طرح چیختا رہا اور ملکہ خاموش مسکرا رہی تھی۔ مجھے محل سے باہر لے جاؤ، الیاہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ بادشاہ نے اسے روکنا چاہا مگر الیاہ کہتی رہی، میری وجہ سے سلطنت پر نحوست آئے گی، مجھے جانے دو۔ آخرکار وہ تنہا بغیر ہاتھوں کے جنگل کے راستے نکل گئی۔ اس نے کھانا چاہا لیکن اٹھا نہ سکی، پانی چاہا لیکن پینے سے پہلے بہہ گیا۔ وہ روتی رہی جب تک اس کی آنکھیں سوج نہ گئیں۔ ایک رات وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ایک نرم روشنی اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ یہ نوری پری لینارا تھی۔ الیاہ، تمہارا دل بہت پاک ہے، ہاتھ نہیں، دل اہم ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ پری نے اسے اپنی جادوئی پناہ گاہ میں رکھا، اسے کھانا کھلایا، چلنا سکھایا، کپڑے پہنائے۔ لیکن ایک دن ایک نوجوان شہزادہ زخمی حالت میں اس پناہ گاہ تک پہنچ گیا۔ شہزادہ ارمین اپنے دشمنوں سے لڑتے ہوئے جنگل میں زخمی ہو گیا تھا۔ جب اس نے الیاہ کو دیکھا، بے ہاتھ لیکن چاند جیسی آنکھوں والی لڑکی، تو اس کی نگاہ رک گئی۔ تم کون ہو؟ الیاہ نے دھیرے سے کہا، میں وہ ہوں جسے اس کی اپنی ماں نے پیٹ دست کر دیا۔ ارمین نے اس کی تکلیف کو محسوس کیا۔ دن گزرتے گئے، وہ الیاہ کے پاس بیٹھتا، اس کے زخموں کی دوا کرتا، اسے کہانیاں سناتا۔ ایک شام اس نے کہا، الیاہ، تمہارے ہاتھ نہیں مگر تم نے میرے دل کو چھو لیا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے محل لے جا سکتا ہوں۔ الیاہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا، اس نے کبھی محبت کی امید نہیں کی تھی۔ نوری پری مسکرائی، محبت ہی وہ جادو ہے جو ٹوٹے وجود کو مکمل کر سکتا ہے۔ لیکن جادوگر موروال کو پتہ چل گیا کہ الیاہ زندہ ہے اور اسے شہزادے سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت وہ طاقت تھی جس سے اندھیرا کمزور پڑتا۔ موروال نے دھاڑ کر کہا، میں اس کا دکھ مکمل کروں گا، محبت زندہ نہ بچے۔ وہ طوفان کی صورت ارمین کے محل پر حملہ آور ہوا، ہر طرف آگ، دھواں، چیخیں۔ ارمین الیاہ کو بچاتے ہوئے زخمی ہوا۔ الیاہ بے بسی سے چیخ اٹھی، کاش میرے ہاتھ ہوتے تاکہ میں تمہیں بچا سکتی۔ اسی لمحے نوری پری لینارا نمودار ہوئی۔ الیاہ، محبت سب سے بڑی طاقت ہے، ہاتھ نہ ہونے سے کچھ نہیں بدلتا، قلب کی روشنی سب جادو توڑ دیتی ہے۔ اس نے الیاہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، چاند جیسی روشنی پھیلی، ارمین کے زخم بھرنے لگے اور موروال پیچھے ہٹنے لگا، مگر الیاہ گر پڑی، اس کی سانسیں مدھم ہو گئیں۔ پری، مجھے ہاتھ نہیں چاہیے، مجھے ارمین کی زندگی چاہیے۔ پری رو پڑی، جب محبت اتنی پاک ہو تو قدرت خود معجزہ کرتی ہے۔ آسمان پھٹا، روشنی نازل ہوئی اور الیاہ کے دونوں ہاتھ نئے روشن ہاتھوں کی شکل میں نمودار ہو گئے۔ مگر یہ عام ہاتھ نہیں تھے، یہ نور کے ہاتھ تھے۔ موروال چیخ کر مٹی میں ملا دیا گیا، مگر فریشہ کی حقیقت سامنے آئی۔
وہ سلطنت سے نکال دی گئی۔ بادشاہ زاریان نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ شہزادہ ارمین نے الہیہ کا ہاتھ تھام کر کہا، یہ ہاتھ نور کے ہاتھ میری دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہیں، میں انہیں زندگی بھر تھامے رکھوں گا۔ پورے ملک میں خوشی منائی گئی۔ الہیہ نے کہا، میرے ہاتھ تو واپس آ گئے، مگر مجھے جو محبت ملی وہ ہر معجزے سے بڑھ کر ہے، اور یوں بے دست شہزادی محبت کی ملکہ بن گئی۔ تو اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جسم کی کمی اصل کمی نہیں ہوتی، محبت سچا جادو ہے۔ پاک دل ہر اندھیرے کو شکست دیتا ہے، اور جو شخص دوسرے کے لیے جیتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔